السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات پر شوکت اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل فرما دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرمائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور ان سے قابل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ گھوڑوں کے متعلق ذکر کیا ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے: ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک رو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا، بے شک میری محبت مال پروردگار ہی کے ذکر میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے اور ان کو واپس لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپ تھپانے لگے۔ بظاہر اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گئے۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اکثر سلف کی بھی یہی رائے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصدن نہیں تھا، بلکہ اس قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، اور آپ نے بمائے صحابہ غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی، اور جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا ہی کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم انعام فرمایا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق، جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے منقول ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا، وہ پیش کیے گئے، اور پھر وہ تمام صورت پیش آئی جو پہلی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا، آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ گویا اس روایت کے پیش نظر مسح کے معنی آہستہ آہستہ مارنے کے ہوئے، اور مطلب یہ ہوا اگرچہ جہاد کی مصروفیت ہی کی بنا پر غفلت میں یہ معاملہ پیش آیا، تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے بظاہر گھوڑوں کو اس کی وجہ سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فی الجملہ رنج کا اظہار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان کو اپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے، بلکہ فی الجملہ اظہار رنج کرنا چاہتے تھے۔ ہر دو تفاسیر سے جدا حضرت عبداللہ بن عباس سے بطریق علی بن ابی طلحہ جو تفسیر منقول ہے، اس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی سورج غروب ہونے کا مسئلہ ہے، اور نہ گھوڑوں کے ذبح کرنے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے، بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو استبل میں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کا علم معلوم تھا، اس لیے آپ نے جب ان سب کو اصیل، سبک رو، خوش رو اور بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و ان بساط کی کیفیت طاری ہو گئی، اور فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار ہی کے ذکر کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے، چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم دیا، ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا، اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ گویا اس تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوا کہ بلا شبہ میری محبت مال ذکر خدا ہی میں سے ہے۔ ابن جریر طبری اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو راجع اور قرین ثواب سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ بھی جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی تو اس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا جو ان کو عذاب دیا جائے، پس ان امور کے پیش نظر آیات کی وہ تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے۔